اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة من عطاء قلب مرتب۔ یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ اس رات پہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم پہ خصوصی کرم فرماتا ہے، خاص طور پہ مومنوں پہ جو ہمارے پیارے نبی کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے نبی کی شان کے نعت اور حمد اور سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو محفل منعقد ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہر جگہ اپنی رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اور ویسے بھی وہ نازل فرما رہا ہے رحمت۔ ہمیں اس میلاد منانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کو کیوں شرک و بدعت میں ڈالا گیا، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس میلاد کو آج کیوں چھوڑ دیا، جبکہ ہمارے آبادات، ہمارے رشتہ دار جس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے آبادات میلاد مناتے تھے، 11ویں شریف مناتے تھے۔ آج سے 70 سال پہلے ہر گھر میں میلاد ہوتا تھا، ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہ نیا میلاد منا رہے ہیں، جلوس منا رہے ہیں، لیکن یہ اس کی ہسٹری پہلے سے ہے، صحابہ کرام سے اس کی ہسٹری ہے، اور جو میلاد نہ منانے والی ہسٹری ہے وہ 70 سال کی ہے۔ وہ 70 سال کی کیسے؟ کیونکہ جب سے سعودی عرب میں یہ گورنمنٹ آئی ہے سعودی عرب کی، اس وقت سے میلاد ختم ہو گیا۔ اس گورنمنٹ نے وہاں پہ جو مزار بنائے گئے تھے، شیخ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، امام حسن رضی اللہ عنہ کا، اور جتنے مزارات تھے جنت البقیع میں، اور جتنی جگہیں تھیں اچھی اچھی، وہ سب کو انہوں نے ڈھا دی۔ اور اس کے بعد جو جلوس مکہ خانہ کعبہ سے نکلا کرتا تھا اور جائے پیدائش پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش تک جاتا تھا، وہاں تک ہر سال یہ جلوس نعتیں پڑھی جاتی تھی، سلام پڑھا جاتا تھا۔ یہ 70 سال پہلے ختم ہو گیا۔ اب یہ ہمارے ملک میں بھی 70 سال کے بعد جب پاکستان بنا ہے، اس کے بعد ایسا ایسا ہر گھر میں پہنچ گئے لوگ، اور ہر گھر میں جا کے بتانے لگے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ تو میلاد منانے کا حکم تو ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، میں اور میرے مقرر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ درود کیا ہے؟ درود اگر سورہ درود ابراہیمی کو اگر اس کا ترجمہ آپ کر دیں تو آپ کو صاف پتہ لگے کہ یا اللہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ برکتیں نازل فرمائی۔ درود ابراہیم کا ترجمہ ہے جو میں نے بتایا، یہ دعا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، تو وہ دعا نہیں کر رہے، دعا کا حکم ہمیں ہے، وہ
بھیج رہے ہیں ان پہ رحمت برکتیں نازل فرما رہے ہیں. ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں فرق ہے. ہمارا عمل کہہ رہا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اور اللہ اس کے فرشتے درود رحمت برکتیں نازل فرما رہے ہیں. اچھا اس حکم میں ہمیں خالی درود پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ سلام بھی بھیجنے کا. وہاں پہ اللہ اس کے فرشتے صرف درود بھیج رہے ہیں لیکن ہمیں جو حکم ہے کہ درود اور سلام بھیجو. اچھا درود ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت برکتیں نازل فرما رہے ہیں. ہمارے کہنے پہ بھی اگر نہیں بھی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو برسا رہا ہے, ہمارے رحمت برکتیں نازل فرما رہا ہے. لیکن ہم جب کہیں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہوگا. اگر ہم ایک درود پڑھیں گے تو ہمیں ان پر بھی ہے نا 10 درجات بلند ہوں گے, 10 ہماری نیکیاں بڑھیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہمارا فائدہ ہے درود پڑھنے میں. سلام کیا ہے؟ سلام ہم جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر سلامتی ہو, رحمت برکتیں ہو, نازل ہو. اسی طرح یہ سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں گے. کس طرح کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوں گے. جب ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متوجہ ہوں گے اور پھر ہم پہ رحمت برکتیں نازل ہوں گی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پہ پڑیں گے. آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مستند حدیث. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو وہاں بھیج دیتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں. تو ہم یہ سلام اس لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, جس کو لوگ شرک اور بدعت کا چکر کہتے ہیں, اسی لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمارے پاس آتی ہے ہمارے سلام کا جواب دینے کے لیے. اس لیے ہم لوگ سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. یہ کوئی شرک اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ ہم جب اپنے بزرگ ہمارے گھر میں آتے ہیں, ہمارے دادا نانا جو بھی ہیں, تو کیا آپ بیٹھے بیٹھے سلام کر نہیں کریں؟ کیا کھڑے ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں گے؟ کیا ان کو قدم پوسی نہیں کریں گے ان کی؟ کیا ان کے ہاتھ بھی چومیں گے؟ اگر آپ کا دادا نانا 80 سال کا ہو تو کیا اس کے ہاتھ بھی چومیں گے؟ تو کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام نہیں بھیج سکتے؟ کیوں نہیں بھیج سکتے جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ سلام بھیجو؟ تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ شیطان کو پسند نہیں. شیطان بہت روتا ہے. آج کے دن تو ویسے ہی رویا تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آج تو ویسے ہی رویا تھا. تو جب ہم یہ میلاد سلام کرتے ہیں تو وہ بہت روتا ہے کہ لوگوں پہ رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں, ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. تو وہ بہت روتا ہے اور یہ اس کا رونا یہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ بھی روتے ہیں کہ یہ لوگ تم کیا کر رہے ہو, سلام کیوں بھیج رہے ہو؟ جبکہ یہ سلام درود و سلام ایک عرصے سے چل رہا ہے. ہمارے صحابہ سلام بھی کرتے تھے, تعظیم بھی کرتے تھے, تابع تعظیم بھی کرتے تھے, یہ سلام سب بھیجا کرتے تھے. یہ کوئی سلام نئی چیز نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے 1400 سال پہلے اترا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں اترا یہ سلام اس سال, یہ 1400 سال پہلے اترا ہے. اس میں یہ آیت موجود ہے, الاحزاب کی یہ آیت موجود ہے کہ درود اور پھر سلام بھیجو. تو کیوں نہ بھیجے سلام؟ اللہ کا حکم کیوں نہ مانے؟ کیا تمہارا بات مانے؟ کیا تمہاری خواہش پوری کرے؟ اللہ کا حکم ہے کہ درود اور سلام بھیجے, تم سلام بھیجیں. اور یہ سلام درود اور سلام بھیجنا یقین مانو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے. اس راستے کو ہم نے پکڑنا ہے. اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ جب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے. اب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ محبت تو یہ ہے کہ سنت رسول پہ چلو, احادیث پہ چلو, تو وہ تو چلنا ہے.
اس میں کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں، وہ تو حکم ہے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ حکم ماننا ہے ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنا ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، ہم نے حج بھی کرنا ہے، وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اسے عشق کا کیا تعلق ہے؟ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو کہ لوگ محبت کو بھی دوسرے رنگ میں لے جائیں گے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ محبت اس طرح کرو جیسے تم اس سے زیادہ کرو جیسے تم اپنے بچوں سے اپنے والدین سے کرتے ہو۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ ہم اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے تڑپتے نہیں ہیں؟ کیا جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے تڑپ کے ہم ہاسپٹل ہی نہیں جاتے؟ چاہے وہ رات ہو، چاہے رات کے 3 بجے ہو، چاہے رات کے 4 بجے ہو، اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو ماں اس کو اٹھ کے اس کو دوائی دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، یہ محبت ہی ہے نا، اپنا بستر چھوڑ دیتی ہے، اگر ٹھنڈ ہے سردی ہے تو بستر چھوڑ دیتی ہے، یہ تڑپ ہے ماں باپ کے دل میں جو تڑپ ہے بچوں کی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ محبت رکھو، یعنی اپنے نبی سے وہ تڑپ جو ہمارے دل و جسم میں موجود ہونی ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ اور والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تڑپ ہمارے اندر موجود ہے، یقین مانو جب یہ تڑپ آئے گی تو ہم درود و سلام بھی بھیجیں گے، جب ساری چیزیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ بتا دیا ہمیں کہ اپنے نبی سے اور اللہ سے محبت کرنا ہے تو درود و سلام کا راستہ ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ درود و سلام وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تو ہر شخص نے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے لگے، ہر شخص، حتیٰ کہ ضرورت نہیں تھی اس وقت جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کو پتا تھا کہ کون شخص مجھ سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پہ درود بھیجا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا نام آتا ہے اور کوئی شخص مجھ پہ درود نہیں بھیجتا وہ بخیل ہے، اس لیے جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس پہ درود بھیجا کریں۔ ایک صحابی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے کیا قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو ہمارے پیارے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میرے پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں تو بس آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ نفلیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ اپنا نمازیں پڑھو، جیسے آج کل کے لوگ بولتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، کرنی چاہیے، وہ تو ہے سب کچھ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابی تم انہی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں تم سے محبت کرتے ہو۔ اب بتائیے کہ ہمارے صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ انہی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے روز۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث آپ کو بتا دوں، جو جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، نہ عمل کے لحاظ سے نہ ان کی عشق کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ حکم ہوا کہ اپنے گھر کا سامان لے آؤ، اپنے اکٹھا کرو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ سے زیادہ سامان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بہت امیر آدمی، بہت امیر صحابی رضی اللہ، وہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، آدھا سامان پورے گھر میں سے آدھا سامان اٹھا کے لے آئے اور پیش کر دیا
انہوں نے سوچا کہ آج جو ہے میں جیت گیا ابو بکر صدیق سے، وہ دیکھو کیا لیتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سوچ کے بیٹھ گئے تو صاحب حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ یہ مسند حدیث ہے سے بخاری مسلم۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سامان لیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کتنا سامان لائے؟ انہوں نے کہا میں گھر کا سارا سامان لیا۔ انہوں نے گھر میں کیا چھوڑا؟ میں نے اللہ رسول کا چھوڑا۔ یہ وہ صحابی ہیں، ہم ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، ہم ایک پائی بھی نہیں خرچ کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، محبت کے لیے۔ ہم کس بات کا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کیا ہمارے صحابہ سے اچھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی بھی ہمارے صحابہ سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی ہمارے صحابہ سے زیادہ عشق رسول نہیں کر سکتا، کوئی صحابہ سے زیادہ جہاد ہم نے کیا نہیں، وہ صحابہ نے کتنے جہاد کیا، تو ہم کس بات پہ کرتے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے درود السلام کا تحفہ بھیجنے کے لیے کہا، اس لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو محبت تو ہو رہی ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی محبت کا ہے۔ محفل جمانے کا مطلب ہے محبت کا اظہار ہے۔ اب دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائیں، تو کتنے جلیل القدر صحابی، اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر جب تم گزرتے ہو تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اے عمر اپنی سامنے ایک جنت دیکھ رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھتے دیکھتے ایک محل دیکھا، ایک محل میں عورت کو دیکھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے، جنت کا محل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اب آپ بتائیے کہ جس وقت نے یہ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو میں نے فوراً اندر نہیں گیا، مطلب سائڈ پہ ہو گیا۔ تو عمر فاروق فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ہی میری وائف سے وہ کریں گے، فرمائیں گے وہ کریں گے۔ کہتے ہیں عمر تم سے شرم آتی کہ تم اتنے غصے والے مطلب دوسرا ہے، تو اس لیے انہوں نے رو پڑے عمر فاروق، اور رو پڑ کے کہتے ہیں عمر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا محل بھی موجود، جس کی وجہ سے شیطان بھی راستہ کاٹ دے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ منظر کیا ہوگا کہ پیارے نبی کا پیارے صحابی ہاتھ تھامے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، یہ اظہار کرتے ہیں، اب تک ان کو نہیں پتا کتنی محبت ہے، ان کو سب پتہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہ میں حدیث یقین مانو میں صحیح بخاری مسلم کی بتا رہا ہوں، اس مستند حدیث ہے، جو اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بناتے ہیں لوگ کہ ہم 5 وقت نمازی ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو 5 وقت کے نمازی کیا اتنے جہادوں میں حصہ لیا، انہوں نے غازی ہیں، وہ اتنے جہادوں میں ان کے ساتھ شامل، بہت صحابی اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی محبت کا اظہار کرنے کا۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ محفل جمائی یہ بھی اظہار ہے، ان کا اظہار وہ سامنے موجود تھے تو اظہار کر دے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن میں اپنا نفس کو نہیں کہہ سکتا۔ اب تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا چاہیے کہ تم تو اپنے نفس سے بھی تم تو بہت جنتی ہو، تمہارا تو جنت میں محل بھی ہے، لیکن انہوں نے تمہارے تو اعمال بھی بہت اچھے ہیں، تم تو بہت محبت کرتے ہو، تم نے تو جہادوں میں بھی حصہ لیا، تم نے تو کوئی نماز بھی قضا نہیں کی، تم تو کوئی روزے بھی نہیں چھوڑتے، نہ تم نے کوئی عمرے چھوڑے، نہ کوئی حج چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا۔
انہوں نے فرمایا اے عمر جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ ڈائلاگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے نا تو آج سے میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یہ وہ عمر ہے جنہوں نے اپنا اظہار کیا محبت کا اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم عشق کا اظہار کر رہے ہیں، نہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں نہ عشق کا اظہار کر رہے ہیں، تو اظہار نہیں ہو رہا۔ یہ ایک محفل ہے، درود و سلام کی جو محفل ہوتی ہے یہ سارا اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم عشق کا اظہار درود و سلام کے ذریعے کریں گے، درود و سلام کثرت سے پڑھیں گے تو یقین مانو ہمارا دل بھی بچوں سے زیادہ محبت میں، والدین سے زیادہ محبت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ محفل منعقد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ آج کل صحابہ کرام کے نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں کچھ بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی جلیل القدر صحابی، ان کا عقیدہ دیکھیے، جلیل القدر صحابی سپہ سالار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگ لڑا کرتے تھے، غزوات میں بھی شامل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صاحب، ایک دفعہ ایک جنگ میں سپہ سالار بن کے گئے تو ان کی ٹوپی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ٹوپی تلاش کرو، صحابہ کو کہا ٹوپی تلاش کرو۔ جب ٹوپی تلاش کی گئی کافی دیر کے بعد ٹوپی مل گئی، وہ پرانی بہت سیدھا سی ٹوپی تھی، انہوں نے اپنے پاس سر پہ لگانے کے بعد فرمانے لگے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کیا تو انہوں نے اپنے الگ کروایا، بات صاف کرایا، تو وہ منہ مبارک سب کو بڑھتے، ایک ایک شخص کو لوگوں نے آگے بڑھ کے منہ مبارک کیا۔ آج اگر یہ منہ مبارک بڑھتا تو شاید بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تو وہ منہ مبارک بڑھا تو اس میں سے ایک منہ مبارک مجھے ملا، وہ میں نے اس ٹوپی پہ سی لیا ہے۔ یہ مستدرک المستدرک کی بتا رہا ہوں، امام حاکم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جتنے بھی جنگ میں شامل ہوا اپنی ٹوپی پہ پہنتا تھا تو مجھے جنگ میں فتح ہوتی تھی، اس لیے میں نے ٹوپی تلاش کی کہ مجھے فتح حاصل ہو، اور یقیناً اس کے بعد ان کو فتح حاصل۔ یہ عقیدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب اور احترام ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کافروں کی طرف سے مختلف جو ان کے سربراہ ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشریف فرما تھے، ان کے پاس آتے ان کو سمجھاتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک صحابی ہو گئے، وہ تو پہلے کافر تھے، وہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کر چکا ہوں، ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں بھی ان کے دربار میں جا کے ان کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جائیے آپ، وہ گئے پہنچے۔ اب وہ دربار میں جب پہنچے تو کسی کی ان کے عرب میں تھا کہ کسی کو اگر نیچا دکھانا ہو یا ان کو توہین کرنی ہو تو ان کی داڑھی عرب میں ہاتھ ڈال کے بات کرتے، تو وہ اسی طرح آئے، وہ تو آئے، انہوں نے جو نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پہ ہاتھ بڑھایا۔ جب داڑھی مبارک پہ ہاتھ بڑھایا ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی جو لکڑی کی جو کوچی ہوتی ہے نا اس سے ان کے ہاتھ پہ مارا۔ یہ نبی نے نہیں بتایا تھا کہ تم ایسا کرو، لیکن وہ توہین کرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کافی دیر تک وہاں پہ رہا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔
جانے کے ان کا نام ہے عروہ بن مسعود، بڑے جلیل قدر صحابی ہوئے، بعد میں ایمان لائے، اور یہ ایمان کیوں لائے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں جا چکا ہوں، میں ایران کے بھی دربار میں جا چکا ہوں، میں مصر کے بھی دربار میں جا چکا ہوں، میں نے ایسا دربار نہیں دیکھا۔ تو کیا دیکھا انہوں نے؟ اب وہ فرما رہے ہیں، ہمارے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی عروہ بن مسعود اس وقت کافر تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو لوگ ادب سے بیٹھ جاتے، اپنی نگاہیں نیچے رکھتے، اور جب کوئی شخص کوئی صحابی بات کرتا تو اتنی نیچے کم آواز میں بات کرتا تھا کہ دوسرے کو آواز نہیں آتی۔ پھر جو اصل جو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں جو صحیح بخاری کے اندر ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خنقار کے یعنی کہ بلغم نکالا، لوہا دہن نکالا انہوں نے، تو ہم کہتے ہیں لوہا دہن، تو کہتے ہیں کہ صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ہاتھ میں مل کے اپنے جسم اور سر پہ ملتے تھے۔ لوہا دہن کو جو خنقار کے نکالا جاتا تھا اس کو اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کا پانی وضو کا پانی بچ جاتا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ لوگ ڈر مرتے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی جن کے ہاتھ پہ تری لگی ہوتی تھی اس تری کو لگا کے اپنے ہاتھ کو مل کے اور اپنے منہ پہ ملتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ یہ صحابہ کی ہسٹری کہاں ہے بھائی؟ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ وہ ادب احترام ہے۔ آج وہ ادب احترام نے چلا گیا، اس لیے کہ عشق ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ ہمیں محبت پیدا کرنی ہے بھائی، ہم سب کو محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ ہم اپنے اعمال، چاہے ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، صبح قرآن مجید پڑھتے ہوں، چاہے ہم نے 36 حج کیے ہوں، سینکڑوں عمرے کر لی ہوں، لیکن یقین مانو اگر ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہوئے، ہم ایمان کی سیڑھی میں بھی قدم بھی نہیں رکھا، ہم مسلمان مر جائیں گے، مسلمان پیدا ہوئے مسلمان مر جائیں گے، لیکن مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے نبی سے عشق نہیں کریں گے۔ اس لیے عشق مومن بننے کے لیے اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے انہوں نے بتا دیا، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ اب آپ سوچیں اپنے والدین سے کیسے محبت کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفل کو منعقد کریں۔ کوئی شرک بدعت نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 70 سال کی ہسٹری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ درود و سلام نہیں پڑھتے تھے صحابہ، تابعین تبع تابعین، یہ صرف 70 سال کی ہسٹری ہے۔ 70 سال سے پہلے سب درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، سبھی جلوس نکالتے تھے، سبھی میلاد کرتے تھے۔ یہ تو 70 سال پہلے جو سعودی گورنمنٹ آئی اور دنیا میں ہر جگہ یہ سعودی گورنمنٹ پیسوں سے مولوی پال رہی ہے، پیسے دیتے رہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ والا دین چلاؤ، یہ والا عقیدہ چلاؤ۔ اس عقیدے کو چھوڑوا دو، کیونکہ جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ پکا سچا مومن بن جائے تو کوئی طاقت بن کے ابھر سکتا ہے۔ اگر وہ ایمان والا مومن والا عقیدہ نہ ہو، عشق والا عقیدہ نہ ہو تو وہ مومن نہیں بنتا، تو وہ طاقتور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اپنے دل میں چراغ جلاؤ گے اپنے حبیب کی محبت میں، تو پھر اس کے بعد وہ مومن کی سیڑھی پہ قدم رکھے گا۔ اسی لیے اولیاء اللہ سے بیعت ہونا بھی ضروری ہے۔ کون اولیاء اللہ؟ یہ آج کل کے اولیاء اللہ نہیں، یہ سارے ڈرامے باز ہیں، انہیں جبے پہنے ہوئے اور یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ اس کی نہیں بتا دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ میں علم کا شاعر ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ دروازہ ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ علم کا شاعر ہے، بس وہ بول دیا ختم. نہیں، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے پورا دین ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے ایک صحابی نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ کہف میں سارا واقعہ موجود ہے، جس میں حدیث بھی موجود ہے صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو اس وقت اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرشتوں کو بھیجا، جا کے فرماؤ کہ تجھ سے بھی بڑا عالم موجود ہے. وہ جا کے فرشتے نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نبی ہوں، میرے سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے. انہوں نے کہا کہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک دریا کے کنارے میں ملیں گے. وہ چلے اپنے ملازم کے ساتھ، دریا کے کنارے سے آگے گزر گئے. مچھلی کا ان کے پاس تھی کہ وہ مچھلی اس دریا پہ نکل کے جانی تھی. ان کو خیال نہ رہا، وہ مچھلی نکل کے اسی دریا کی طرف چلی گئی. جب وہ وہاں پہ پہنچے، اللہم صلی اللہ علیہ میں جو ہے عشق کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. تو اس کے بعد وہ واقعہ وہاں تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہ چلے ایک مچھلی کو لے کے. جب وہ دریا کے کنارے سے آگے بڑھ گئے تو وہ مچھلی نکل کے چلی گئی، انہوں نے دیکھا نہیں. تو صبح وہ بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ ملازم سے کہ وہ مچھلی کا ہے. انہوں نے کہا وہ تو نکل کے چلی گئی. انہوں نے کہاں نکلی؟ ہم تو ادھر ہی جانا ہے. انہوں نے کہا وہ تو دریا کے کنارے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے چلو واپس. پھر واپس گئے تو وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کے سلام کیا ان کو. انہوں نے کہا کہ کیا وہاں تک سلام پہنچ گئے؟ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ بہت بڑے عالم ہیں، اس سے بھی بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا علم بتائیے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ، تم میرا علم نہیں جان سکتا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور اس ہستی سے بات ہو رہی ہے جس کو خضر علیہ السلام کیا. دونوں کی گفتگو دیکھیے. میں آپ کو واپس ادھر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑا عالم کہا اپنے آپ کو. تو اللہ کا عطا اترا. انہوں نے کہا تجھ سے بڑا عالم موجود. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا. آپ چلیے. جب وہ کشتی پہ پہنچے، وہ کشتی والے میں بغیر کرایہ پہ انہوں نے سوار کر لیا کہ خضر علیہ السلام کو جانتے. سوار کر لیا انہوں نے. سوار کرنے کے بعد تھوڑی دیر چلی تو خضر علیہ السلام اٹھے اور ایک کونے پہ چھید کر دیا. جب وہ چھید کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا ایک تو مفت میں لے جا رہا ہو اور تم ان کی کشتی بھی چھید کر دے رہو. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا. اچھا، جس وقت یہ جا رہے تھے تو اس وقت چڑیا آئی اور سمندر میں سے پانی نکالا چونچ میں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، تیرے پاس یعنی آپ کے پاس جو علم ہے اور میرے پاس جو علم ہے، وہی چڑیا نے جو پانی لیا ہے نا وہ بھی شاید زیادہ ہو.
مطلب کہ ان کو ساری کہانی پتہ خضر علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ عذاب آیا کس وجہ سے آیا. انہوں نے کہا میں عالم ہوں بہت بڑا. انہوں نے کہا آپ کے پاس جو علم ہے میرے پاس جو علم ہے نا, اچھا وہ علم کیا ہے؟ اب دیکھیں غور کریں اس بات پہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا غیب کی باتیں نہیں پتہ. خضر علیہ السلام کشتی میں چھید کر دیتے ہیں, وہاں دیوار گر رہی ہوتی ہے, دیوار کو جوڑ دیتے ہیں, بچے کا سر جدا کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب سر جدا کر دیتے تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک بچے کا سر جدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے. اچھا یہ واقعہ نا جب آیت اتری تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی رہے, سنایا انہوں نے پورا واقعہ آیت اتری. اچھا جب وہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو کشتی کو سوراخ کیا وہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ کشتی جب نہیں تھی جب یہ کنارے میں جاتی وہاں بادشاہ نئی کشتی پہ قبضہ کر لیتا, اس کو میں نے عیب دار کر دیا تاکہ وہ نہ لے سکے. وہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا, وہ چھوٹے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیوار گر جائے گی تو شہر والے اس کا خزانہ لوٹ لیں گے. یہ کون سا علم بتا رہے ہیں جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. انہوں نے دیوار کو جوڑ دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جو بچے کا سر جدا کیا اس لیے کیا کہ اس کے والدین نیک مومن تھے, اس بچے کی وجہ سے جہنمی ہو سکتے تھے. یہ تمام کی تمام باتیں غیب کی تھیں. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہوں میں, اس لیے یہ واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ لگے علم کیا ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ علم. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المستدرک امام حاکم کی, حتیٰ کہ سیاست میں یہ حدیث نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, حضرت علی علم کا دروازہ ہے. ترمذی میں حدیث ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں, حضرت علی حکمت کا دروازہ ہے, لیکن اس کو ضعیف لکھا انہوں نے وہاں پہ. لیکن امام حاکم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, حضرت علی علم کا دروازہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک فلسفہ ہے اس کے نیچے, علم کا شہر. اب علم دیکھیں خضر علیہ السلام کا علم سوچیں, ان کا غیب کا علم تھا. وہ جو غیب کا علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کو, تو جب وہ چڑیا پانی لے کے گئی تو خضر نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اور جو میرے پاس علم ہے وہ چڑیا بھی شاید پانی زیادہ لے کے گئی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, تو کوئی عطاب نہیں آیا, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ علم کے شہر ہیں, ان کو تمام علم موجود. جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا حبیب میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے تو ہم سے محبت کیسے کریں گے. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی غیب کا نعوذ باللہ علم ہی نہیں جانتے, وہ غیب ہی نہیں جانتے, تو بھائی ہم ان کی شان ہی نہیں پہچان سکتے, ہم اس سے محبت کیسے کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو, اور راستہ ہی بتا دیا کس طرح محبت کرنا ہے. اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ. تو بچوں سے اور والدین سے کیسی محبت کرتے ہیں, وہ آپ دیکھیں تڑپتے ہیں. وہ تڑپ ہے آپ کے پاس, وہ تڑپ ہے ہی نہیں. یہ تڑپ ہماری چھین رہے ہیں لوگ, یہ ہماری تڑپ چھین رہے ہیں. یہ درود و سلام, یہ محفل منعقد کرنا, یہ چھین رہے ہیں ہم سے. ہم سے سلام پڑھنا چھین رہے ہیں, ہم سے درود پڑھنا چھین رہے ہیں, تاکہ ہم مومن نہ ہو سکے. اور یہ واحد راستہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تو ایمان مکمل ہوگا. میں نے اس سے پہلے ان کا واقعہ بھی سنا دیا. میں نے عمر فاروق تعالیٰ کی آپ سے ہے, لیکن عمر فاروق کا واقعہ سنایا, وہ بھی اظہار کرتے تھے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اظہار ہو رہا ہے, وہ جلیل القدر صاحب ہے, ہم تو ان کی دوسری کی بھول بھی نہیں ہیں. تو وہ علم کا شہر ہے, حضرت علی علم کا دروازہ ہے. اس کے دو راستے, تیسرا کوئی راستہ نہیں اور دوسرا کوئی دروازہ نہیں. اگر ہمیں یہ دروازہ اس شہر میں پہنچنا ہے تو اسی دروازے سے جانا ہے. اسی دروازے کے لیے دو راستے ہیں, ایک امام حسن اور ایک امام حسین. ان کی آل کا دامن پکڑنا ہے, ان کی آل سے وابستہ ہونا ہے, تب ہم اس دروازے داخل ہوں گے, ورنہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں.
ہم بھٹکے ہوئے تھے اور نہ ہم مومن ہو سکتے ہیں نہ ہم آگے کوئی عشق رسول اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں عشق رسول کے لیے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں اور مقرر فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و خوب سلام بھیجو. میں نے بتایا کہ درود رحمت برکت نازل کرنا ہے. اگر درود ابراہیم کو دیکھیں تو رحمت برکت نازل کرنا ہے. تو درود بھیجنا ہے اپنے نبی پہ. ہمارے عمل میں اور اللہ کے اور رسول فرشتوں کے عمل میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ اس کے فرشتے رحمتیں برکتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں چاہے ہم درود بھیجیں نہ بھیجیں. لیکن جب ہمیں حکم ہے جب ہم بھیجیں گے تو ہماری طرف سے بھی درود پیش کیا جائے گا. لیکن دوسرا حکم بھی ہے صاحب. میں نے بتایا درود ایک دعا ہے, ہمارے لیے دعا ہے. ہم درود دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. سلام جو ہے دعا نہیں ہے. سلام ڈائریکٹ مخاطب ہے. اللہ نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں گے. جب ہم نبی سے مخاطب ہوں گے تو نبی بھی ہماری پر نگاہ ڈالیں گے. اور میں نے بتایا پہلے بھی ابو داؤد کی مسند حدیث اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پہ سلام دیتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں تو ان کی روح مبارک ہر سلام میں آتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے میں ہو. چاہے ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پہ سلام پیش کیا جائے وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آتی ہے اور ہمارے سلام کا جواب دیتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. یہ ہم سے سلام چھینتے ہیں لوگ, یہ ہم سے محبت چھین رہے ہیں. ہم سے ہر گھر میں کھٹکھٹا کے جاتے ہیں لوگ, تبلیغ کے نام پہ پہنچتے ہیں لوگ اور جا کے پھر برائی کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ شرک ہے. یقین مانو یہ ہمارا عقیدہ چھین رہا ہے. بچوں کو ہمارا عقیدہ چھین لے رہے ہیں. ہمیں درود السلام نہیں پڑھنے دے رہے, مسجد میں سلام نہیں ہونے دے رہے. تو ہمیں سلام سے وابستہ کرنا یہ محفل ہم نے اسی لیے منعقد کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ ہم درود السلام کی محفل کیوں کرنی چاہیے. درود السلام نہیں بھیجیں گے یقین مانو ہمارے دل میں عشق کی تڑپ نہیں پیدا ہوگی اور جب تک عشق نہیں آئے گا مومن نہیں ہو سکتے. اور جب تک مومن نہیں ہوں گے مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتی, مسلمان طاقتور نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں اس راستے سے ہٹا دیا اور ہمیں اس راستے پہ لگا دیا کہ ہمیں اپنا عقیدہ چینج کر دو, ہم پکا مومن بھی نہیں بنیں گے. ابراہیم بھائی بیٹھے ہیں کافی دیر سے, تو آئیے اس کے نا سامنے نہیں سامنے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین و حضرات, جشن میلاد النبی کی آج وہ شام ہے کہ زمانہ سارا بدل رہا ہے, کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے. وہ نور پھیلا کہ سب نے دیکھا, عرب نے دیکھا عجب نے دیکھا. ہے ساری عظمت انہی کی عظمت, بدل کے رکھ دی جہاں کی قسمت. چراغ ظلمت میں جل رہا ہے کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے. چراغ ظلمت میں جل رہا ہے کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے. حضرت مجیب الرحمن الگیلانی حضور کی عظمت اور عفت, حضور سے تعلق, حضور سے محبت کے اظہار کے لیے آپ پاک سے مخاطب تھے. حضرت والا کا گہرا مطالعہ حضور کی حدیث سے اور حال ہی میں 1500 احادیث کو یکجا کر کے حضرت نے ایک کتابی شکل دی ہے اور اپنے گہرے یعنی بڑے عقیق مطالعے سے, بڑے دقیق مطالعے کے بعد ان تمام احادیث کو یکجا کیا جو عوام الناس کے لیے فائدہ ہو سکتی ہے. اس میں بالخصوص حضور کی امت کے لیے حضور سے تعلق, حضور سے محبت کا اس میں
بہت واضح بیان ہے. آج کی محفل میں بڑے قریب قریب کے لوگ موجود ہیں. قبلہ شاہ صاحب صاحب نے شرف فرمایا، تشریف لائے. اور ہمارے رفیق بھائی، یہ جہاں سے حصول ہوتا ہے وہاں یہ ان کی یہ ذوق ہے کہ وہ پہنچتے ہیں. ہمارے نادر بھائی، ہمارے معین بھائی، ہمارے خورشید عالم اور دیگر ہمارے دور نزدیک سے مہمان تشریف لاتے ہیں. آج کے شب کے حوالے سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اکبر بھائی بھی پیچھے بیٹھے ہیں. ندائیہ درود میں میرے ساتھ شریک ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جھوم کے درود پڑھیے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہے یہ درود کی جزا، ہے یہ سلام کا ثمر. سبحان اللہ. یعنی حضرت نے فرمایا کہ درود آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی جانب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. پھر سلام جو ہے امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ براہ راست حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکتے ہیں. سماعت کیجئے کہ ہے یہ درود کی جزا، ہے یہ سلام کا ثمر. روح میری ہے شاد قلب میرا ہے مطمئن. مل کے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حرمین شریفین پر جو پابندی تھی وہ دور ہو گئی. سبحان اللہ. مشتاق کے دل خوشی سے ربیع الاول پہ ایسی نوید ملی الحمدللہ. شاہ صاحب کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. مل گیا آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ. ایک تو شاعر ہم کے خوشا وہ دل حرم پاک کی فضا میں تھا. خوشا وہ دل حرم
تھی دل میں التجا میں تھا زبان خاموش تھی دل میں التجا میں تھا اتنے پیسے نہیں تھے کہ پورا گھر عمرے کے ساتھ حاصل کر سکتے. مجیب بھائی کے پاس میں آیا, مجیب بھائی نے کہا سب جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر کیسے سبیل ہوئی اللہ نے کس طور پر یہ سارے, کیونکہ یہ مالی معاملات ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس میں جذبے سچے ہو تو اللہ پاک سے مدد بھی کرتا ہے. اور اللہ نادر بھائی اس راز سے واقف ہو سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ ہیں. اور جو شعر اگلا پڑھ رہا ہوں 2016 میں بھی گیا تھا, لیکن 2019 کی خواہش تھی کہ سب جائیں. 10 افراد گیا الحمدللہ. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. مجھے یقین ہے میں پھر
میسج وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت سے جڑ جائے. یہ ہماری پہلی اور آخری وجہ نجات ہے, اور کوئی نجات کی جگہ نہیں. اگر ہم اس سے وابستہ ہو گئے اور جو بھی لوگ آج اس محفل میں شریک ہیں وہ سب وہ برکتیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ, جو ان کے لیے دنیا میں بھی خیر و بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی انشاءاللہ. کہ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا. آپ کے بیان کیا ہے میں کہ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا, مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا, خود بخود ہے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. سبحان اللہ. خود بخود ہے ڈھونڈ بھری کہ غم نہیں گم ہو بھی جائے, راہ فردوس بری. ارے مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا, مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا, مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا. اشاق اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اس شعر میں آپ دیکھیں کہ نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا, نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا, نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا, کہ نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا, نام ان کا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.